سعودی ولی عہد شہزادہ سلمان کا تاریخی دورہ پاکستان مکمل۔ پاکستانی معیشت کے لیے $20 ارب کی سرمایہ کاری ایک بڑی کامیابی۔ وزیر اعظم نے 2100 پاکستانی قیدیوں کی رہائی پر شہزادہ سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ عالمی عدالت میں کلبھوشن یادیو کا کیس، بھارت پاکستان کے 6 سوالات کا جواب نہ دے سکا۔ کیا سعودی سرمایہ کاری سے پاکستانی معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی؟ پوچھیں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی علی نواز اعوان سے، سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سے اور سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری سے۔ And a very warm welcome to the show. سعودی ولی عہد شہزادہ سلمان دورہ پاکستان مکمل کر کے رخصت ہو چکے ہیں۔ کل ہم نے ایک لمبی ٹرانسمیشن کی، اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا، اور اب ہم کنکلوڈ کرتے ہوئے آج کم سے کم اس دورے کے حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ باڈی لینگویج دیکھیں، جو اس کے سفارتی لیول پہ باتیں ہوئیں، جو دیگر لیولز پہ باتیں ہوئیں، خاص طور پہ معاشی لیول پر، ان سب میں بڑی کامیابی کہہ سکتے ہیں پاکستان کو۔ یہ دورہ پاکستان کی معیشت کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوا ہے۔ پاک سعودی تعلقات کو بھی ایک نیا رخ ملا ہے۔ بڑا کھل کر کہا یہ بات سعودی فرمانروا نے کہ وہ ایک سمجھتے ہیں کہ ایسی لیڈرشپ ہے پاکستان میں جس کی قیادت میں پاکستان کو وہ آگے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ سعودی عرب پاکستان میں $20 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ اس حوالے سے 7 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ جن شعبوں میں سرمایہ کاری کی جائے گی وہ کچھ یوں ہیں: RLNG کے 2 پلانٹس کے لیے $4000 ملین، ACWA $2000 ملین کی سرمایہ کاری کرے گی۔ پاکستان کو سعودی فنڈ سے $1000 ملین ملیں گے۔ مڈ ٹرم منصوبوں میں پیٹرو کیمیکل پروجیکٹس میں $1000 ملین کی سرمایہ کاری ہوگی۔ زرعی منصوبوں میں $1000 ملین کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ لانگ ٹرم منصوبوں میں ارامکو آئل ریفائنری $10,000 ملین کی سرمایہ کاری کرے گی۔ معدنی وسائل کے منصوبوں پر $2000 ملین کی سرمایہ کاری ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی ولی عہد سے کچھ پرسنل درخواستیں بھی کی تھی، ہم اس پر آئیں گے، لیکن I'll start with this. مفتاح اسماعیل صاحب، thank you so much for being on the program. Former finance minister بھی ہیں آپ، اور بہت تعریفیں آپ ایز اے فائنانس منسٹر آپ کی ہوئی ہیں۔ ایون جو لوگ PMLN پہ تنقید کرتے رہے، ڈار صاحب کی پالیسیز پہ تنقید کرتے رہے، وہ کھل کر آپ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ کچھ مقتدر حلقے تو کہتے ہیں کہ آپ سے اچھا فائنانس منسٹر نہیں تھا پاکستان میں۔ So as a finance minister and not as a person sitting in opposition، یہ جو خبر ہے آپ کے لیے کیسی ہوتی if you were the finance minister؟ جی فریہ، میری ویوز جو ہیں اس سے چینج نہیں ہوتا ہے کہ میں اپوزیشن میں ہوں کہ حکومت میں ہوں، کیونکہ بہرحال میں پاکستانی تو ہوں نا، تو مطلب یہ کہ حکومت تو آنے جانے ہے۔ میری شناخت جو ہے میرے اپنا وطن سے جو میرے وہ ہے وہ چینج نہیں ہوتی، حکومت آتی جاتی رہتی ہے۔ دیکھیں، یہ بڑی اچھی خوشائن بات تھی، شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ سعودی عرب کے یہ جو کراؤن پرنس تھے ولی عہد تشریف لائے پاکستان۔ یہ ہمارے لیے بڑے معزز مہمان ہیں، بڑی خوشی ہوئی ہے ہم کو کہ وہ تشریف لائے۔ ہم نے بھی ان سے بات کری تھی، بڑی اچھی بات ہوئی ہے۔ یہ اب بات تکمیل پہ پہنچی ہے جو انہوں نے انویسٹمنٹ کا خیال کیا ہے پاکستان میں۔ آپ نے ان سے یہی والی بات کی تھی جو یہ انویسٹمنٹ ہے، یہ آپ نے شروع کی؟ دیکھیں، ہم نے بات کری تھی ریفائنری کی، اور ہم نے بات کری تھی یہ 2 پلانٹس کی جو RLNG کے پلانٹس تھے، لیکن کوئی وہ بات آگے جو، اور ہم نے ڈائریکٹ ایڈ کی بھی بات کری تھی اس زمانے میں، لیکن وہ اتنی بات ابھی آگے نہیں چلی تھی، کچھ بنڈلز ہو گئے تھے۔ اور یہ جو ہے آئی تھنک کہ اس کا سہرا جو ہے وہ اس لیے بھی جو ایک پالیسی چینج ہوئی ہے گورنمنٹ کی ان دا لاسٹ 5-6 months، جو ایک ہم نے ڈیٹان شروع کرا ہے افغانستان کے بارڈر پہ، جو ہماری عسکری قیادت نے پالیسی چینج کری ہے، اور جو امریکہ کی اب ہم بڑی مدد کر رہے ہیں، یا یوں کر لیجیے کہ امریکہ نے پالیسی چینج کری ہے، ہم تو 10-15 سال سے ہی کرنا چاہ رہے تھے، تو جو امریکہ کی مدد کر رہے ہیں، تو امریکہ کا نوڈ ان کو بھی ملا ہے، سعودیز کو بھی ملا ہے، UAE کو بھی ملا ہے، تو اس کے بعد یہ زیادہ فورتھ کمنگ ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہماری مدد کری ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، آئی تھنک کہ مبارکباد ہے۔ سو بیسکلی آپ نے دیکھا ہوگا جب کہا محمد بن سلمان ہز رائل ہائنس نے کہ I was waiting for this leadership، تو وہ پھر آپ کو کیا لگا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ تو آپ ڈیفینس کا ایک بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں، دیگر ریجنل، بٹ he actually said that
کہ I was waiting for this kind of leadership in Pakistan. دیکھیے ہر آدمی اپنی سمجھ سے سمجھے گا, جو اس کا پی ٹی آئی سے ذہن ہوگا وہی سمجھے گا کہ عمران خان کی طرف اشارہ تھا, لیکن جو ریئلسٹک پالیٹکس کو بات سمجھتا ہے, ریئل پالیٹک ان پاکستان, وہ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب نے اگر پاکستان کو, جیسے آپ کو یاد ہے فواد چودھری صاحب پہلی مرتبہ سعودی عرب سے آئے تھے بغیر کچھ لیے ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز فری لنچ. انہوں نے کچھ ایسے شرائط لگائی تھی جو ہم منظور نہیں کر سکتے تھے. پھر اچانک جب ہم نے ان کی بات مان لی یا انہوں نے ہماری بات مان لی, آپ کو یاد ہے کہ جب لاسٹ ٹائم انہوں نے ہم سے یمن کے اندر فوج مانگی تھی تو ہم نے منع کر دیا تھا اسمبلی کے اندر, اور پی ٹی آئی کے انسسٹنٹ میں ہم نے ایک ورڈ لگوایا تھا نیوٹرلٹی, جو کہ ان کو بہت برا لگا تھا سعودیز کو, کہ آپ ہمارے اور کسی اور کے درمیان, جو کہ ابھی تک منع ہے. یمن کی بارے میں کل انفارمیشن منسٹر نے مجھے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا وہی فیصلہ برقرار ہے. پارلیمنٹ کا تو وہ فیصلہ تو نہیں تھا, ریزولوشن تھا, لیکن وہ نان بائنڈنگ ریزولوشن تھا میرے خیال سے. لیکن نن دا لیس آئی تھنک کہ تھوڑی سی پاکستان کی جو پالیسی ہے, اسٹیٹ کی پالیسی, وہ چینج ہوئی ہے ویزا وی ہماری آؤٹ لک ان دی افغان بارڈر, ان دی ادر ایریاز, ریجنل کوآپریشن. سعودی عرب کو بھی بہت زیادہ ہماری ضرورت ہو گئی ہے, تو اور سعودی عرب سے ہمارا ہسٹورک لنک ہے. یہ لنک جو ہے وہ میاں نواز شریف یا میاں شہباز شریف پہ نہیں ہے, یہ عمران خان پہ نہیں ہے, یہ ایک لنک چل رہا ہوتا ہے. سعودی عرب کے اندر بھی چینجز آتے رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے فرما رواں کے جو بیٹے ہیں وہ شاید آج کل قید میں ہیں, تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن جو سعودی عرب اور پاکستان کا جو لنک ہے وہ چلتا رہتا ہے. اور یہ میرے خیال سے ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ وہ تشریف لائیں. مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے کئی سارے نہیں ہوں گے انویسٹمنٹ, لیکن کافی انویسٹمنٹ اس لیے ہو جائیں گے, اور یہ پاکستان کے لیے بھی فائدہ ہے, لیکن سچی بات ہے کہ سعودی عرب کے لیے بھی بہت فائدہ ہے. اور یہ خود سعودی عرب نے بھی کہا کہ فائدہ ہوگا. فائنانس منسٹر نے اسد عمر صاحب نے آج ٹویٹ بھی کی اس حوالے سے کہ ایک اچھی خبر ہے پاکستان کی. آپ کیسے اس اپرچونٹی کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں؟ یو سین دی ایم او یوز, آگے کیا سٹیپس لیتے پھر if you were the finance minister? You're asking me? جی دیکھیے فریا, یہ بڑی اچھی بات ہے. آئی تھنک دا گورنمنٹ آف پاکستان جو سب سے آسان پروجیکٹ ہیں بیچنے کے لیے وہ RLNG کے 2 پروجیکٹس ہیں, کیونکہ وہ چل رہے ہیں, نیپرا کی سب چیزیں آ گئی ہیں, اور وہ آپ دیکھیں گے کہ بڑی خوشائن بات یہ ہے کہ وہ بلین ڈالرز میں لگے ہیں, اور اب حکومت پی ٹی آئی کی حکومت خود بولتی ہے کہ وہ 2 بلین میں بچیں گے. دیٹ گوز ٹو شو یو کہ ایفیشنسی شہباز شریف کی اور مسلم لیگ کی کتنی اچھی تھی. ہم نے کتنے سستے ریٹس میں یہ لگا دیے, دنیا کے بہترین موسٹ ایفیشینٹ پلانٹس لگائے, اور یہ جتنی لوگ بہتان کرتے ہیں, اور آج تک کسی کو کوئی پروف تو نہیں ملا ہے کہ یہ رشوتیں اور یہ کمیشن اور کک بیک, تو یہ بھی بات مجھے سامنے سب کے آ جائے گی کہ جو مسلم لیگ نون 2 بلین میں لگا کے گئی ہے وہ آپ 4 بلین میں بیچ رہے ہیں. تو اللہ کی مہربانی سے پاکستان کے اوپر بھی فضل ہو جائے گا, لیکن ساتھ ساتھ کولیٹرلی ہمارے اوپر بھی ایک فضل ہو جائے گا, اور ایک اور بہتان جھوٹا جو پی ٹی آئی والے اور دوسرے لوگ لگاتے ہیں وہ غلط ہو جائے گا. آئی تھنک کہ دس از اے ویری گڈ تھنگ گوئنگ. ان کو سعودیز کو انگیج رکھنا چاہیے. مجھے سچی بات یہ ہے کہ ایٹ دس مومنٹ آئی تھنک کہ گوادر کے اندر ریفائنری کی پاسبلٹی بہت کم ہے. جب سعودی سیریس ہو جائیں گے تو ریفائنری پروبلی کراچی کے قریب آ جائے گی, کیونکہ گوادر کے پاس اس وقت وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے یا پائپ لائن لنک کا یا روڈ نیٹ ورک کا, جس سے کہ سارا مال جو ہے, ساری ریفائنڈ پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کنٹری لے کے جا سکیں. سو اگر وہ گوادر کی بات کر رہے ہیں, دے آر پروبلی ناٹ سیریس ایٹ دس پوائنٹ, بٹ دے ول بی. انڈیا کے اندر وہ 44 بلین کا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, جس کو ہمارے لوگوں نے بہت زیادہ اس وقت بھی آبجیکشن کیا تھا کہ اگر ہم آپ کی اتنی خیر خواہ ہیں تو تھوڑا سا آپ کو بھی ہمارا سوچنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک دے انڈرسٹوڈ دس, سو ہوپ فلی این انویسٹمنٹ ان ریفائنری ول کم, بٹ اٹ ول پروبلی ناٹ بی ان گوادر. Okay, very interesting about Gwadar. Ali Nawaz Awan Sahab, thank you so much for being on the program. سعودی ولی عہد کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اور انہوں نے ایک اور بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ اس سال 2018 کے دوران پاکستان کی معیشت 5% شرح پر جانے کا ذکر کیا. سو یہ کریڈٹ تو پھر انہوں نے پی ایم ایل این کو دے دیا. آپ نے مفتاح بھائی کی تعریف کی, میں بھی تعریف کروں گا مفتاح بھائی کی. مفتاح بھائی نے جو نون لیگ کا جو پہلے 4 سال تھے اس کے اندر جو جس طرح انہوں نے اکانومی کا بیڑا گرک کیا, اور جس طرح مفتاح بھائی آئے اور انہوں نے واقعی اچھے سٹیپس لیے, جو انہوں نے امپورٹس پہ کٹس لگائی, جس طرح روپی کو ڈی ویلیو کیا اور مارکیٹ ریٹ کے اوپر لے کے آیا, اور اس طرح کے جو میجرز کیے تھے, ان کو پتا تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا کس طرف جا رہا ہے. ہاں, مفتاح اسماعیل صاحب نے اچھے کام کیے, اور جو 7 ارب ڈالر جس طرح مارکیٹ اوپن مارکیٹ آپریشنز کر کے پچھلی گورنمنٹ نے ضائع کیا تھا, مفتاح بھائی نے اسے اکنالج بھی کیا تھا اور صحیح طرف ڈائریکشن کی تھی. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے کنٹینیو کیا اور سب اور طرف لے گئے اس کو, جو پاکستان میں بہت اچھے لیول ہو جائے. تو میں مفتاح بھائی کی تعریف کروں گا کہ مفتاح بھائی نے اگر آخری 6 مہینے بڑا اچھا کام کیا. جہاں تک آپ کی بات نہیں, آپ دیکھیں میں پھر یہی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں ہمارے پہلے جو تعلقات تھے نا وہ روایتی تھے, اسٹریٹجک تھے, جو پہلے بھی بات ہو رہی تھی.
اب یہ روایتی اسٹریٹجک تعلقات نہیں رہے, یہ ایک طرح آپ کی پارٹنرشپ زون میں آ گئے ہیں. جو خان صاحب ہمیشہ کہتے ہوتے تھے کہ آپ نے اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلنا ہوتا ہے, آپ نے اپنے پاکستان فرسٹ کر کے جب آپ بات کریں گے کسی ملک کے ساتھ تو آپ ایک اسٹرینتھ پہ بات کریں گے. ابھی مفتاح بھائی نے بات کی کہ جو ٹرمپ کا ٹویٹ آپ کو یاد ہوگا, اب جو ہمیں آتے ہی 2 مہینے بعد ٹرمپ کا ٹویٹ آیا تھا کہ دے آر ایکسپیکٹنگ کہ ہم ڈو مور کہا جا رہا تھا ہمیں, اور جو خان صاحب نے مجھے جو جواب دیا تھا ٹویٹ پہ, جس کے بعد حالات چینج ہوئے, انہوں نے ہمیں خط لکھا, وہ ملنا چاہ رہے ہیں, وہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں. جس طرح سعودیہ کے ساتھ ہمارے $12 ارب کا پیکیج آیا, جس طرح قطر ایک آل ٹوگیدر, دیکھیں 2 مختلف ریجن, اسی ریجن کے اندر تو وہ مختلف پاور سینٹرز بنے ہوئے ہیں, ایک طرف قطر ہے, ایک طرف سعودی عرب ہے, اور UAE ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں, قطر ایک طرف بیٹھا ہوا ہے. جس طرح قطر آپ کو 1 لاکھ بندے کو کر رہا ہے, جس طرح وہ ہمیں پیکیج دے رہا ہے, جس طرح ابو دھابی ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے. کہ دیکھیں بات آپ نے جو پہلی شروع کی تھی انٹرو میں, اصل چیز وہ ہے جو انہوں نے سم اپ کر دیا کراؤن پرنس نے, کہ اس نے کہا ہم ویٹ کر رہے تھے کریڈیبل لیڈرشپ کا, اور انشاءاللہ تعالی یہ سے بہت آگے کی طرف جائے. اوکے, اب انشاءاللہ تعالی یہ تو سب کی امید ہوگی. اب دیکھیں پاکستان کے لیے کام ہو رہے ہیں, پہلے ضرور پہلے اس کے لیے ضرور کام ہوتے تھے. دیکھیں اپنے 107 قیدی جن کی 30 سال سے کوئی سنائی نہیں ہوئی, اس کے بعد ویزا رجیم دیکھیں آپ, اس کے بعد امیگریشن رجیم دیکھیں آپ. کے موسٹلی پاکستان میں رجحان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بزرگ لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ لوگوں کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. ہم وقفہ لے رہے ہیں, لیکن کچھ جو گریٹ مومنٹس ہیں اس ٹرپ کے, اس میں سے بہت بڑا مومنٹ وہ تھا جس وقت سعودی ولی عہد نے یہ کہا, MBS بھی ان کو کہتے ہیں کہ I will be your ambassador in Pakistan. Hats off to the Prime Minister of Pakistan کہ انہوں نے پرزنرز کی بات کی. جب میں سعودی عرب بھی گئی تھی, بہت بڑا کنسرن ہے ان لوگوں کا یہ تھا جو پرزنرز میں لوگ موجود ہیں, بڑی دکھی کہانیاں تھیں. اور ساتھ ہی hats off to Saudi Prince as well, Crown Prince MBS کہ انہوں نے یہ بات سن بھی لی. We will talk about it right after break. اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے ان لوگوں کی بات کی جو کہ سعودی جیل میں تھے. پرائم منسٹر عمران خان نے یہ ریکویسٹ کی تھی سعودی ولی عہد سے, جس کے بعد انہوں نے حکم دیا اور آج جو تھے ان قیدیوں کو رہا کر دیا گیا. تقریباً 2701 قیدی کہے جا رہے ہیں جن کو رہا کر دیا گیا. عمران خان صاحب نے, پرائم منسٹر نے کیا کہا, لیٹس واچ دیٹ فرسٹ. I looked at my mobile phone and I realized that Your Highness, if you stood for elections in Pakistan, you will be able to get more votes than me. You are at the moment extremely popular, and I especially want to thank you for the 2100 prisoners, Pakistani prisoners who were in Saudi jail, where you announced this morning that you will, the prisoners will be freed. Again, on behalf of people of Pakistan, I want to thank you. مفتاح اسماعیل صاحب, آپ کی تعریف کی PMLN نے, PTI نے بھی, دیگر لوگوں نے بھی. آپ کریڈٹ دیں گے اس بات پر پرائم منسٹر عمران خان کو کہ انہوں نے پرزنرز کے لیے بات کی, لیبرز کے لیے بات کی؟ جی بڑی اچھی بات ہے, خوشائن بات ہے کہ سعودی فرما رواں کے صاحبزادے نے یہ بات پرائم منسٹر عمران خان کی جو ریکویسٹ تھی وہ کل سن لی تھی. صرف یہ میں ایک بات کرتا چلوں کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ کسی وزیر اعظم پاکستان نے پاکستان کے حج کے لیے یہ فیسلٹی کی ریکویسٹ کری ہو کہ کراچی سے امیگریشن ہو جائے, لاہور سے اور اسلام آباد سے ہو جائے. نہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ہم نے پاکستانیوں کے وہاں پہ فیس معاف کرانے کی بات کری ہے. یہ فارن آفس جو اسٹینڈرڈ دیتی ہے, قصوری صاحب نہیں ہے آپ کے پاس, جو فارن آفس اسٹینڈرڈ ٹاکنگ پوائنٹس لکھ کے بھیجتی ہے وزیر اعظم کو, وہ ہر جسی بھی آپ گلف کے لیڈر سے ملیں گے تو وہ آپ کو لکھ دیں گے, سر اتنے پاکستانی وہاں پہ کام کرتے ہیں, اتنے کا ویزا کا ڈیفیکلٹی ہے. انفیکٹ مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم لوگ گئے تھے کویت, کیونکہ کویت کے اندر ویزے نہیں دے رہے تھے پاکستانیوں کے, اور بہت میاں صاحب نے 4 5 6 مرتبہ امیر کو کہا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو پکی یقین سے بتا سکتا ہوں کہ یہ جو بات خان صاحب نے پہلے بینکویٹ پہ کری تھی وہ پہلے پرائیویٹلی بات کر لی ہوگی اور وہ مان چکے ہوں گے, کیونکہ ایک دوسرے کو امبیرس تو نہیں کرتے خان صاحب, تو وہ پہلے مان چکے ہوں گے. پھر خان صاحب نے یہ کہا ہے. یہ ہمارے PTI والے خاص طور پہ یوتھ کے جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ کوئی بڑا آدمی پاکستان آیا, وچ از ناٹ ٹرو, یا پہلی مرتبہ کسی پرائم منسٹر نے پاکستانی لیبر کی وہاں بات کری ہے, دس از ناٹ ٹرو. ہر مرتبہ جو بھی وزرائے اعظم ہوں, لیاقت علی خان صاحب سے لے کر نواز شریف تک, جتنے بھی وزرائے اعظم ہیں یہ بات کرتے ہیں. یہ اسٹینڈرڈ ٹاکنگ پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ فارن آفس, فائنانس منسٹری, دیگر منسٹریاں بھیجتی ہیں.
خان صاحب نے یہ کروا لیا وہ اس کو ضرور ان کا کریڈٹ جاتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن یہ کہنا کہ وہ اکیلے ہیں جنہوں نے یہ بات کری ہے وہ مناسب نہیں. ایک اور گزارش ایک گزارش اور کر دوں کیونکہ ڈار صاحب کے بارے میں بات ہوئی تھی, تو میں ذرا سا اتنی سی ہسٹری بتا دوں کہ جب ڈار صاحب اس ملک کے فائنانس منسٹر بنے تھے تو 1946 ارب روپے ہمارا ریونیو تھا, اور 3 سال میں اس نے 60% ریونیو بڑھایا, اور 5 سال میں ہم نے ریونیو ڈبل کر دیا, جس میں ڈار صاحب 4.5 سال وزیر تھے. ڈار صاحب کی وجہ سے وہ 2.8% اکانومک گروتھ پہ آئے تھے, اور جب چھوڑ کے گئے تھے تو 5% صاحب اس کے باوجود آپ نے ڈار صاحب کی پالیسیز کو ریورس کیا. ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کیا تھا جہاں چھوڑ کے گئے. It was so good, why did you not follow him then? میرا سینٹنس پورا کرنے دیں. دیکھیں جب پینما ہوا اور اس کے بعد مسئلہ ہوا تو obviously economic conditions changed, اور اس کے بعد I did جو مجھے سمجھ میں آتی تھی کرنے کی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈار صاحب نے بہت زیادہ اچھا کام نہیں کرے. جی ڈی پی ریشو کیا چھوڑ کے گئے تھے آپ؟ سے دیکھیں ہم آئے تھے تو 8.5 تھے, اور جو فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں 8.5 پہ آئے تھے اور 10.5 11 پہ چھوڑ کے گئے ہیں, اور جو انکریز کرا. آپ کو میں ایسے ہی بتا دوں بھائی کہ آپ اتنی ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی بات کر رہے ہیں کہ جو پچھلے سال تھا اس سال اتنا نہیں کر سکیں گے, یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں. میں آپ کہہ رہا ہوں ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں ڈیٹ ٹو جی ڈی پی. آپ جس بیس پہ بات کر رہے ہیں, ہم 1900 سے لے گئے تھے 4200 پہ آپ کی ریسیٹ چلی گئی تھی. میں تو کہہ رہا ہوں نے پورا ڈیٹ بیس کر دیا تھا ڈار صاحب نے. میں تو یہ بات کرنے کی تھا, آپ کے ہائیسٹ آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس تھے, ہائیسٹ ٹریڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس تھے, آپ کے فزیکل ڈیفیسٹ 2.43 ٹریلین تھا. مفتاح بھائی دیکھیں اچھا سمجھ آتی ہے پارٹی میں, ہم آپ کی تعریف کر رہے ہیں, آپ نے آ کے چیزیں ریورس کی تھی, پر جو آپ نے اپنی حد تک رکھے نا پیچھے مت جائے, چھوڑوں نے کیا تھا آپ اسے ان مت کریں. بات نہیں, یہ جاتی ہے. میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں کہ جتنا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی میرے سال میں بڑھا ہے اتنا ڈار صاحب کے کسی سال میں نہیں بڑھا. ڈار صاحب کے سب سے زیادہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی اگر کسی نے بڑھایا تو میں نے بڑھایا. میں مجرم ہوں اس قوم کا کہ میں نے اب تک, اور میری بات سننے پڑی آخری بات, کہ اب تک سب سے زیادہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی مفتاح اسماعیل نے بڑھایا, لیکن اس سال اسد عمر صاحب میرا ریکارڈ توڑ دیں گے. اس سال جتنا قرض پی ٹی آئی لے گا اس کے پیچھے بھی جائیں نا, اس کی وجہ میں بھی تو جائیں. It's not that one fine day مفتاح اسماعیل woke up and decided کہ یہ ہم نے کرنا ہے, یہ پیچھے کی پالیسی کے نتیجے میں آپ لوگوں کو ڈیسیجن لینے پڑے. بٹ 6 ارب روپیہ روزانہ ہمیں دینا پڑتا ہے ان کی وجہ سے. And I'm really مطلب ڈار صاحب is very fortunate کہ آپ یہاں بیٹھ کے ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں, ان کی پالیسی جن کو آپ نے مانا نہیں اور ریورس کیا ان کو بھی آپ سپورٹ کر رہے ہیں. سو آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو سی دیٹ. بٹ آج جو ایک اور بات کی محمد بن سلمان ہز رائل ہائنس نے وہ اکانومی کے حوالے سے پاکستان کی, لیٹس واچ دیٹ. Mr. Prime Minister, and we feel home in Pakistan. So we believe in Pakistan future. We believe that Pakistan have a huge opportunity. In 2030, Pakistan will be next to really 2 huge economy. 1, China will be the largest economy in 2030. And 2, India will be the largest 3rd economy in 2030. So Pakistan definitely will be benefit from these neighbors if there is great leadership to put Pakistan in the right position. چائنا اور بھارت کی وجہ سے پاکستان کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے ان کی اکانومی بڑھنے سے, اور پاکستان کو کیا اب ایک ایمرجنگ اکانومی کے طور پہ کہہ رہے ہیں ایم بی ایس؟ اگر یہ مجھ سے پوچھ رہی ہیں جی سوری, میرے خیال سے تو اس میں آئی تھنک تھوڑا سا زیادہ اس سے میسج تھا. میرا یہ خیال ہے کہ جیسے چائنا بھی ہم کو کہتا رہتا تھا کہ دیکھو یار یہ ذرا تمہارے جو ٹرائبل ایریاز میں طالبان ہیں, خاص طور پہ ان کے ویگر بھی ہوتے تھے, ان کو کنٹرول میں کریں. اور اکثر چائنا نے بھی ہم کو بڑی پولائٹلی لیکن کچھ ہم کو سمجھایا ہے ہماری لیڈرشپ کو کہ آپ تھوڑا سا جو ہے ان کو قابو میں کریں اپنے قبائلی علاقوں کو. اس کے بعد اللہ کی مہربانی سے ہم نے ضرب عرض اور رد الفساد میں بڑی کامیابی حاصل کری ہے, اور بڑی قربانیاں بھی دی ہیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. اسی طرح میرے خیال سے یہ بھی شاید یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو چائنا اور ہندوستان تمہارے بدونوں بارڈرز پہ ہیں, اور ریجنل ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اور آپ کو ان دونوں سے ایک نہ ایک قسم کی مفاہمت. چائنا سے تو خیر ہماری بڑی قریبی دوستی ہے, لیکن انڈیا سے بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ کر کے آگے چلنا چاہیے. اور آئی تھنک کہ یہ پاکستان جو ہے وہ تو میرے خیال سے چاہ رہا ہے کہ انڈیا سے کوئی مفاہمت ہو جائے. ہندوستان اگر یہ چاہے یا نہ چاہے یہ اللہ جانتا ہے. جس قسم کے وہاں پہ باتیں ہوتی ہیں, جس قسم کی آج کل خاص طور پہ ان کی لیڈرشپ بات کر رہی ہے اور کمپلیٹ پاکستان کو بلیم کر رہی ہے, حالانکہ وہ جو بچہ جس نے جو سوسائڈ بامبنگ کری تھی واز بورن اینڈ ریزڈ ان آکوپائڈ کشمیر,
اور اس کو آپ نے سنا ہوگا, شاید پڑھا ہوگا اخبار میں, ہندوستان کے اخبار میں, کہ اس کو ناک رگڑنے کا کہا تھا اور جیپ کے ارد گرد ان کے فوجیوں نے. اور آئے دن ہم کو ویڈیو کلپس ملتی ہیں ہندوستان کے اندر جہاں پہ مسلمان لوگوں کو کلمہ پاک کے اوپر چلنے کا کہا جاتا ہے, پاکستان کے جھنڈوں پہ چلنے کا کہا جاتا ہے, پاکستان کو گالی دینے کا کہا جاتا ہے, اسلام کو گالی دینے کا کہا جاتا ہے. تو ہندوستانی مسلمان تو بیچارے چاہے وہ کشمیر میں ہوں یا چاہے کہیں پر بھی ہوں, اس وقت بڑی زد میں آئے ہوئے ہیں ہندوستان میں. اور کشمیر میں تو خاص طور پر جو انہوں نے ہندوستان نے کرا ہے, تو اب اگر پاکستان جو بھی سپورٹ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا اس کو چھوڑ دیں. اس وقت تو مسئلہ ہندوستان کا ہے کہ وہ ایک انسرجنسی ہے, تو ان کی بھی غرض ہے کہ وہ پاکستان سے بیٹھ کے بات کریں. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہندوستان میں یہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد میرے خیال سے کچھ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ مثبت کچھ طریقے پہ ہم جائیں گے. اور ہماری جو لیڈرشپ ہے, میں اسٹیٹ لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں, کسی سیاسی لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہماری اسٹیٹ لیڈرشپ آئی تھنک از ویری شیور اباؤٹ اٹس انٹینشنز اینڈ ویری شیور فوٹڈ کہ واٹ اٹ وانٹس. اٹ ہیز پہلی مرتبہ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کو یہ پتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ہم امریکہ سے نیگوشیٹ کرتے تھے, ہم کو یہ پتا تھی کہ امریکہ کیا چاہتا ہے, ہم کو یہ نہیں پتا ہوتی تھی ہم کیا چاہتے ہیں. یا ہم کسی بھی ملک سے نیگوشیٹ کرتے ہیں, ہم کو یہ نہیں پتا ہوتی تھی ہم کیا چاہتے ہیں. میرے خیال سے اب لیڈرشپ جو ہے ہماری اسٹیٹ, وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ آگے مثبت ہوگا کام. چلیں بڑی اگین I'll say you can take it as a compliment. بالکل بالکل, میں کہہ رہا تھا پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے. دیکھیں اب جو کشمیر کی بات کی وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ اپرائزنگ ہوئی کیوں ہے. 1988 یا 89 میں وہاں الیکشن ہم نے وی ٹرائیڈ اور لیول بیسٹ ان 1965, وہ ہم کامیاب نہیں ہو سکے. بٹ 88 میں انہوں نے اپنا الیکشن رک کیا تھا, کشمیر میں الیکشن ہوا تھا, وہ رک کیا تھا, وہاں سے یہ اپرائزنگ ہوئی. اور پھر آپ نے دیکھا برہان الدین وانی کی بات سے یہ اور چیز بڑھ گئی ہے. ملٹری اسٹیٹ بنایا ہوا ہے کشمیر کو انہوں نے, روز پیلیٹ گنز بچوں کے منہ پہ آل اوور دی ورلڈ. آپ دیکھیں یہ بات سب کو پتا ہے وہ کس طرح کشمیر کو چلا رہے ہیں. انہوں نے اپنی اسمبلی وہاں ڈیزالو کر دی ہے, اور ان کو ماننا پڑے گا. ان دا اینڈ دنیا میں چیزیں منوائی جاتی ہیں ٹیبل پہ. جنگ سے پہلے بھی مذاکرات ہوتے ہیں اور جنگ کے بعد بھی مذاکرات ہوتے ہیں. ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے. پاکستان انڈیا کی بات ہوئی, ریلیٹڈ بات ہم بریک پہ جائیں. I'll come to you after the break. لیکن جو بڑی اہم بات ہے وہ بھارتی نیوی کمانڈر کلبھوشن یادو کے حوالے سے. We will talk about it right after break. اینڈ ویلکم بیک. پاکستان بھارت کی بات ہو رہی تھی اور یقیناً ریجن کا تعلق ہے اس سے, بٹ سعودی ولی عہد شہزادہ سلمان کے دورہ پاکستان کی جو کوریج ہے اس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں. عرب میڈیا نے بھی اس کو بڑی اہمیت دی. سعودی عرب کے انگریزی اخبار سعودی گزٹ نے اپنی ہیڈ لائن میں لکھا ہے کہ پاکستان میں محمد بن سلمان کا شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا. پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی F-17 اور F-16 طیاروں نے سعودی شہزادے کی جہاز کو اپنی حفاظت میں لے لیا. پھر خلیج ٹائمز کی ہیڈ لائن بھی آپ کو دکھا رہے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان کے حوالے سے ان کا مستقبل اب بہت اہم ہے. عربی اخبار عرب نیوز نے لکھا کہ سعودی ولی عہد نے پاکستان کے ساتھ $20 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدے کیے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ایمبیسڈر ہونے کی بات کی اس کو بھی انہوں نے ہیڈ لائن میں ڈالا. اسی طرح سعودی عرب کے کاروباری اخبار الاقتصادیہ نے بھی اس اہم دورے کے بارے میں لکھا ہے کہ ریاض اور اسلام آباد نے $20 ارب مالیت کے معاہدوں کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو تقویت دی ہے. خورشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قصوری صاحب, آبویسلی ڈپلومیٹکلی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اور پاکستان سعودی عرب کے تعلقات پرانے ہیں. اس دورے میں نئی بات کیا ہے؟ بہت سے اچھے اقدامات ہوئے ہیں جو اچھا ہے, جس سے لوگوں کو امیدیں ہیں. مجھے امید ہے وہ یہ ہے کہ جو معاہدوں پہ دستخط ہوئے ہیں MOUs پہ, انہوں نے ایک ڈھانچہ بھی بنایا ہے سپریم کوآرڈینیٹنگ کاؤنسل. اس میں یہ ہوگا کہ جو MOUs پر دستخط کیے ہیں اس کے فالو اپ کے لیے گنجائش انہوں نے کی ہے. کیونکہ ہوتا یہ عموماً MOUs پہ دستخط ہو جاتے ہیں اور بعد میں اس پہ کام نہیں ہوتا. اور اب کیونکہ اس ہائی پاورڈ کمیٹی ہے, ایک طرف پرائم منسٹر پاکستان ہیڈ کریں گے, دوسری طرف کراؤن پرنس سعودی عرب کے ہیڈ کریں گے, تو کبھی امید ہے کہ یہ جو ہے معاملہ آگے چلے گا. لیکن میری خواہش ہوگی کہ کم از کم پہلے سال میں 2 میٹنگز ہوں. رائٹ. قصوری صاحب ایک اور بات بھی جو اسی ہم نے سعودی وزیر خارجہ نے کی, انہوں نے کہا یہ چیریٹی نہیں ہے, یہ ہم سرمایہ کاری کر رہے ہیں. اس سے کیا مطلب ہوگا؟ اگر خدا کرے یہ $20 کے $20 ارب کے, جیسے میں نے آپ کو کہا ہے
इसको फॉलो अप की जरूरत है और जिसकी उम्मीद पैदा हो गई है, जिस स्ट्रक्चर का मैं जिक्र कर रहा था, अगर ये हो जाते हैं 1-2 साल में तो कोई शक ही नहीं कि पाकिस्तान में मईशत पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि जब आप कर्जे लेते हैं, जो कि सऊदी अरब ने भी दिए, चीन ने भी दिए हैं, यूएई ने भी दिए हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के सिलसिले में उसको तो हमारे पास बड़ा प्रॉब्लम बन गया था बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का। तो एक तो खैर उन्होंने मदद तो हमारी की है, लेकिन वो हमें वापस भी करने हैं और उसकी मियाद बड़ी छोटी होती है और उस पे इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। ये जो आते हैं पैसे, ये तो इस पे ना इंटरेस्ट है ना कुछ है, तो इन्वेस्टमेंट होगी आपके मुल्क में। लेकिन अभी मुझे उसकी पूरी शराइत का नहीं पता क्या है, लेकिन ऑन द होल मैं डेफिनेटली वेलकम करता हूँ इस बात को। पाकिस्तान में उनकी इन्वेस्टमेंट आएगी और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये इंश्योर करेगी कि इन प्रोजेक्ट्स पे और इन MOUs पे इम्प्लीमेंटेशन होगी। राइट, मिफ्ता इस्माइल साहब, फॉलो अप के हवाले से कसूरी साहब कह रहे हैं कि वो बड़ा मसला होता है, आपने भी इससे पहले इसका जिक्र किया, और जो चैरिटी और इन्वेस्टमेंट का फर्क वाज़े किया है आज सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो कितना अहम है? वो बहुत ज़्यादा अहम है। और ये जो पावर प्लांट्स की बात कर रहे थे मिसाल के तौर पर, वो पावर प्लांट्स जो हैं वो 17% रिटर्न देते हैं। अब डिपेंड करता है कितनी प्राइस पे वो खरीदते हैं, तो दिस इज़ अ डॉलर बेस्ड रिटर्न। वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर पाकिस्तान में रिफाइनरी लगाते तो पाकिस्तान में मुझे पता है कि 2.5 लाख बैरल्स पर डे की एक डीप कन्वर्जन रिफाइनरी की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान में। हम इतना वो रिफाइंड प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, तो वो कोई भी यहाँ पे लगाएगा। और आजकल जबकि पेट्रोल की और ऑयल की डिमांड कम हो रही है दुनिया में सेकुलरली और दूसरे अल्टरनेट सोर्स आ रहे हैं, तो सऊदी अरब वगैरह के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो दुनिया की मार्केट को कैप्चर करें। इसीलिए वो हिंदुस्तान में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान भी एक बड़ी मार्केट है, तो रिफाइनरी भी अगर ये लगाते हैं, लेकिन वैसे मैंने कहा कि अगर लगनी होगी तो कराची के पास ही लगेगी, तो वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो ये ऑब्वियसली दे विल मेक मनी। एंड जो भी फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में जिसने भी इन्वेस्ट करा है, आपको पता है शेल जो है डच कंपनी है, ब्रिटिश डच कंपनी, वो पाकिस्तान से पुरानी है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रही है और आज तक वो पैसे कमा रही हैं। हज़ारों कंपनियां हैं, कोको कोला से लेकर पिज्जा हट तक जो पैसे कमाती है ऑब्वियसली। लेकिन इसमें हैविंग सेड दिस, ये आई मे जस्ट से दिस कि जिस तरह आपको डेट वापस करनी होती है, इस तरह जो इन्वेस्टर भी यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो पैसे कमाएगा और फिर लेके जाएगा, तो एक्सचेंज तो वापस लेके जाएगा, लेकिन वहाँ पे इकोनॉमी ग्रो करेगा। फिर एक आखिरी बात मैं क्लियर कर दूं कि जब मैं कह रहा था कि ये हमारी स्टेट जो है वो एकदम कंफ्यूज नहीं है, तो मेरा मुराद जरा भी PTI नहीं थी, क्योंकि PTI तो बहुत कंफ्यूज है अपनी फॉरेन पॉलिसी के बारे में। कभी वो यमन के साथ न्यूट्रलिटी चाहती है, कभी आपकी मुराद, ये तो मिफ्ता इस्माइल साहब आपने बड़ा संजीदा मामला खोल दिया। आप ये कह रहे हैं कि स्टेट के फैसले कोई और कर रहा है, PTI कर ही नहीं रही, अस्करी इदारे फैसले कर रहे हैं। हमारी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग जो होती है वो PTI नहीं करती है, और जो इदारे करते हैं आई थिंक दे वेरी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट दे वांट फ्रॉम पाकिस्तान। स्ट्रेटेजिक, आई थिंक दे आर वेरी क्लियर अबाउट स्ट्रेटेजिक से क्या मुराद है आपकी? आपको भी पता है, सबको पता है। और PTI के जमाने में नहीं कर रही या पहले करे थे? आप अस्करी क्या की तारीफ करते हैं? बात है कि पाकिस्तान के कुछ दिफाई इदारे होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इनपुट होता है और इनकी नॉलेज भी ज़्यादा होती है। मिफ्ता भाई खलाई मखलूक की बात कर रहे हैं? नहीं, खलाई मखलूक नहीं बोलेंगे इसको, आप अस्करी इदारे बोलिए। अच्छा, खलाई मखलूक की नहीं कर रहे। अच्छा, शायद नहीं मना शायद जिन लोगों के कपड़ों के गीले हो जाने या ना गीले हो जाने का आपका लीडर बात करता था ना, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। हम तो अभी कहते हैं जो पॉलिसी गलत होगी उस वक्त भी बात करेंगे और जब ठीक होगी तब भी बात करेंगे। ऑपोजिशन की सियासत ये है कि आप तारीफ करने लग जाए, मिफ्ता भाई असेंबली में खड़े होकर कहें कि बड़ा जबरदस्त सब कुछ हो रहा है, तो हमारे जनरल बाजवा साहब की वजह से खुल के बात करते हैं मिफ्ता भाई, और जब आप कोर्ट पहन के अदालत चले जाए वहां कुछ और हो रहा होता है। देखिए मैं आपको पहली बात कोर्ट समथिंग बड़ी हाई सोर्स की एक आपसे खबर शेयर कर लूं, अगर इजाजत दें। आप मुल्क का स्टेक सामने रखें, मुल्क के लिए फैसला करें, सारे इंस्टीट्यूशन खड़े होंगे। आज अगर बता दूं मिफ्ता इस्माइल साहब आपकी इस बात पे, एंड स्पेशली फॉर यू एंड फॉर यू, ये एक बड़े आपको टॉप सोर्स से बता रही हूं कि बाजवा साहब से, जिनका आपने जिक्र किया, जनरल बाजवा से जब यही बात की गई तो जनरल बाजवा साहब का कहना यह था कि मेरी काविशें